بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیب الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے اور بابرکت اور جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، یہ آیت جو ہے اس حساب سے بہت اہم ہے کہ ایک مسلمانوں میں عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے وہ بیت المقدس ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے اس آیت میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں پر اعتراضات لگاتے تھے۔ اب پہلا اعتراض جو ہے وہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھ لیا ہے۔ اب دوسرا اعتراض ان کا کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے وہ ہمارا قبلہ ہے اور وہ کعبہ سے زیادہ افضل ہے اور اس سے پہلے کا ہے۔ اب یہاں مسلمان جو ہے وہ کہتے تھے کہ کعبہ افضل ہے۔ اس پر یہاں پہ یہ واضح نازل ہوئی اور اس میں بہت آیت نازل ہوئی اور اس میں بہت واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلا مکان جس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا، جو نماز کا قبلہ ہے، جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، وہ کعبہ معظمہ ہے جو شہر مکہ معظمہ میں ہے۔ اب دیکھیں، مکہ اور مکہ جو ہے وہ ایک ہی شہر کے دو نام ہیں، جس طرح ممبئی اور بمبئی ایک ہی شہر کے دو نام ہیں۔ اب اوپر آ رہا ہے آیت میں کہ بکہ تو مبارکہ، یعنی کہ مکہ، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پھر عرض کی کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیں، حدیث مبارکہ سے بھی بالکل واضح ہو رہا ہے کہ جو مسجد سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی وہ مکہ میں موجود ہے، وہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض راوی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کعبہ کی بنیاد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہی رکھ دی تھی اور اس کی مکمل تعمیر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں کی تھی۔ اب یہاں پہ ایک کویشچن آتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ توثر کیوں عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ پہلا جو کعبہ تھا وہ بیت المقدس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 17 ماہ کے لیے بیت المقدس کو کعبہ قبلہ قرار دیا تھا۔ اب کیوں دیا تھا یہ بھی ہمیں پتہ ضرور ہونا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ جو ہے یہودیوں کا غلبہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس لیے رخ بدلا کہ وہاں پہ کوئی کنفلکٹ نہ شروع ہو جائے۔ ان کے ساتھ کامن ٹرم کے طور پر 17 مہینے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی تھی۔ اور ایک اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہودی جو تھے وہ ایک ہر دھرم قوم تھی، وہ ہر بات میں اعتراض نکالتی تھی کہ ایسے ہوتا تو ہم ایسے ایمان لے آتے، ایسے ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ تو اس چیز کو وہ بنیاد بناتے ہیں کہ ہمارے بیت المقدس کی طرف رخ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو ہے قبلہ کا رخ کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کی طرف کر دیا تھا تاکہ وہ کسی چیز کو بنیاد نہ بنا سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ جو مرضی کر لیں انہوں نے پھر بھی اپنی ضد سے، اپنی ہردرمی سے نہیں ہٹنا۔ اب بیت المقدس جو ہے اس کو قبلہ وسط بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پہلے جو تھا قبلہ کون سا تھا؟ مکہ مکرمہ کعبہ، پھر اس کے بعد درمیان میں بیت المقدس بنا اور پھر دوبارہ سے 17 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو ہے وہ ہمارا قبلہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ کعبہ کا رخ، قبلہ کا جو رخ ہے وہ کعبہ کی طرف کر دیا جائے۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 97۔ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا خرچ کرنا فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ اب کعبہ کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے، مکہ کے بارے میں، کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کھلی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ مقام ابراہیم کا ذکر آتا ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس پر وہاں پہ ایک پتھر تھا، جب دیوار اونچی ہو جاتی تھی تو وہاں پہ ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے اس کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اب جو بھی عمرہ یا حج کرتا ہے تو طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل ادا کرنے ضروری ہے،
اور اس کے بعد آتا ہے کہ جو بھی کعبہ میں داخل ہو گئے تو وہ امن میں داخل ہو گئے. اب یہاں تک کہ اگر کوئی قاتل بھی اس میں داخل ہو تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, اس پہ کوئی حد قائم نہیں کی جائے گی. اب مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اگر کعبے کے اندر اپنے باپ کا قاتل دیکھ لیتے تھے تو پھر بھی وہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے. ابھی بھی وہاں پہ جو ہے آپ کسی جانور کو نہیں کچھ کہہ سکتے, آپ وہاں کا پودا نہیں توڑ سکتے, کوئی چیز گری ہوئی آپ وہ چیز نہیں اٹھا سکتے. تو کعبہ جو ہے وہ امن والی جگہ ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا, تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اور لوگوں پر اللہ کا یہ آگے آ رہا ہے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے. اب استطاعت میں کیا آ جاتا ہے؟ استطاعت یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ آپ حج کر لیں, آپ واپس بھی آ جائیں اور واپسی کے وقت تک اپنے اہل و عیال کے نفقے کا پورا انتظام کر کے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں اور پیچھے جو اہل و عیال ہیں وہ بے حال ہوں, ایسا نہیں ہے. پیچھے اہل و عیال کے نفقے کا پورا بندوبست ہونا چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے لوگوں تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض قرار دیا ہے, لہٰذا حج کیا کرو. اب ایک شخص نے عرض کی کہ یا اللہ کے رسول, کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, حتیٰ کہ اس نے 3 بار یہی گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال ہی واجب ہو جاتا اور اس کی استطاعت نہ ہوتی. پھر بعد میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو ہدایت بھی کی تھی کہ مجھے چھوڑ دیا کرو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں. تم سے لوگ پہلے کثرت سوال اور انبیاء سے اختلافات ہی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے, اور جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو اس کی اطاعت بجا لایا کرو, اور جب میں کسی چیز سے منع کروں تو اس کو ترک کر دیا کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ کوشچننگ جو ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کے جواب میں کہہ دیتے کہ ہاں تو ہر سال حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس نے پوچھا, یا رسول اللہ, اللہ کے اپنے بندوں پر جو فریضہ حج ہے وہ میرے والد پر اس حال میں آیا ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے, سواری پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا, تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا کہ ہاں, اور یہ حجۃ الوداع کی بات ہے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب یہاں پہ جو اس حدیث میں ذکر ہو رہا ہے وہ حج بدل کا ذکر ہو رہا ہے. اب حج بدل جو ہے, اگر کوئی والدین وفات پا جاتے ہیں اور وہ وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے ترکے میں سے فلاں جو ہے وہ مکلف بنا کے جاتے ہیں کہ میری جگہ پہ حج کرے گا, تو وہ حج بدل ہوگا. اور اگر کوئی بندہ زندہ بھی ہے لیکن اس کی اس کو صحت اجازت نہیں دیتی, کسی عذر کی بنا پہ وہ حج ادا نہیں کر سکتا, تو اس کی جگہ بھی حج بدل کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ زندہ لوگوں کا بھی حج بدل کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ واقعی ایسی کنڈیشن ہو کہ وہ حج نہیں کر سکتا. اب حج بدل کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جس انسان نے پہلے حج نہیں کیا ہوا وہ حج بدل نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے. اگر کسی انسان نے پہلے حج نہیں کیا ہوا اور وہ استطاعت بھی نہیں رکھتا, یعنی کہ اس صاحب استطاعت نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے, تو پھر وہ حج بدل کر سکتا ہے. لیکن وہ جب حج بدل کے لیے جائے گا تو وہ نیت جو ہے وہ اپنی نہیں کرے گا, اسی انسان کی کرے گا, کیونکہ اس طرح جو ہے اس کا حج بھی نہیں ہوگا اور آپ بھی گناہ گار ہوں گے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی انسان جو ہے اس نے پہلے اپنا حج صاحب استطاعت ہے لیکن اس نے اپنا حج نہیں کیا ہوا اور کوئی اس کو کہتا ہے کہ تم حج بدل کرو, تو وہ مکروہ تحریمی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صاحب استطاعت ہو اور تم حج نہیں کرتے تو چاہے تم یہودی ہو کے مرو یا نصرانی, یعنی کہ حج کو چھوڑنا صاحب استطاعت ہو کے بہت سا گناہ کے اس میں آتے ہیں, زمر میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ہمیں اس حدیث سے اب دیکھیں کسی نے حج بدل کر لی ہے اور وہ صاحب استطاعت بھی, اس نے کسی اور کا حج تو کر لیا لیکن اس کو زندگی مہلت نہیں دیتی, اگلے سال تک وہ زندہ نہیں ہوتا, تو پھر تو وہ گناہ گار ہوگا کہ وہ اپنا حج اس نے نہیں کیا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود. اس کے علاوہ جو ہے تمام خرچہ جو ہے وہ اسی شخص پر ہوگا جس کے لیے حج بدل کیا جا رہا ہے. ہاں اگر وہاں پہ جاتے ہیں اور کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی جرم ہو جاتا ہے, اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے, تو وہ جو ہے حج کرنے والے کے سر پہ آ گیا, کیونکہ وہ اس کی غلطی ہے, حج کروانے والے کی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آگے آتا ہے کہ اگر کوئی منکر ہوتا ہے تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ اللہ کو جو ہے ہمارے کسی بھی گناہ, کسی بھی نیکی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان جو کچھ بھی کرتا ہے, جو کچھ بھی اعمال کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. اللہ کو جو ہے وہ اس سے بے نیاز ہے. اگر کوئی حج جس پہ حج فرض ہے اور وہ نہیں کر رہا تو اللہ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سب انسان اور سب جنات تم میں سے اس ایک آدمی کے دل جیسے ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے، تو بھی میری سلطنت میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سب انسان اور سب جنات اس ایک آدمی کے جیسے ہو جائیں جو سب سے زیادہ بدکار ہے، تو اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ جو ہم عمال کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آنی، کوئی فرق نہیں پڑنا کہ ہم عبادت کریں گے تو اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ہم جو بھی کریں وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ آج کا لیسن جو ہے ہم اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیسن کا آغاز انشاءاللہ ہم اگلی آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔